بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 76 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناول تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کوئی ناول آپ ہمارے سے سننا چاہتے ہیں تو اس کی فرمائش بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ پچھلی قسط میں بلال سلطان اب تمام ان رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے جن رازوں کے بارے میں بہت سی گتھیاں ذہن میں الجھی ہوئی تھیں۔ اب ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ فلزا، انہوں نے فلزا کی طرف دیکھا۔ انہی دنوں میری زندگی میں تمہاری بھی آمد ہوئی تھی۔ تمہیں میرے وہ دن تو یاد ہوں گے۔ ذرا ذرا سی خوشحالی میرے حلیے سے ٹپکتی ہوگی اور ذرا ذرا سا اسٹروکریٹ نظر آتا ہوں گا۔ فلزا نے آنکھیں میچ لیں۔ شاید اسے بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ عرصے کے بعد میں خوش رہنے لگا تھا۔ قدم قدم بڑا ہوتا ساتھ مجھے جی جان سے پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ میری بات نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی میں اسے آنے والے اچھے دنوں کی باتیں سنانے لگا تھا۔ فلزا جیسے مصور اور دانشور اور ادیبوں کی محفلوں تک میری رسائی ہونے لگی تھی۔ زندگی بوجھ، پریشانی، مسلسل دباؤ سے آزاد ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اپنے سامنے وہ زندگی نظر آنے لگی تھی جو میرا خواب تھی، ایسی زندگی جسے میں چاہتا تھا۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکے۔ خواب اور آدرش، سپنے اور خواہشات پوری ہو جانا میرا مقدوم ہی نہ تھا۔ خواہشوں اور خوابوں کے سراب سے عمر بھر کی جلا وطنی ہی میرا مقدر تھی۔ انہوں نے رک کر دیکھا۔ سب کے چہرے افسردہ ہونے لگے تھے اور ہونٹ خاموش تھے، جیسے کسی المیہ فلم کا کلائمیکس تک پہنچتے پہنچتے دیکھنے والوں کے ہوتے ہیں۔ فلزا بی بی کو وہ رات یاد ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیوں یاد ہے۔ توقف کے بعد بلال سلطان کی آواز دوبارہ گونجی۔ فلزا ظہور، تم مجھ پر غصہ کرنے اور مجھے واجب القتل قرار دینے میں شاید حق بجانب تھیں۔ انہوں نے فلزا کو براہ راست مخاطب کیا۔ مگر میرا اللہ گواہ ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ میں واقعی صرف تمہارے من کا قدردان تھا۔ تم تو ہنر رکھتے ہوئے بھی گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تازہ کمائے پیسے اور تعلقات کے سر پر تمہیں لائم لائٹ میں لانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انسان صلاحیت رکھتے ہوئے بھی گمنام رہے تو اس کی زندگی کیسا بڑا المیہ بن جاتی ہے۔ میں اس مقصد کے لیے تمہیں اس رات لاہور لے کر گیا تھا۔ وہ نصف شب جو تمہارے لیے مڈ نائٹ ان ہیون ہوئی تھی اور میرے لیے نئی صبح کی نوید، اور میرے درمیان آخری ساعت تھی۔ شہناز کو مڈ وائف نے ہی ان دنوں ولادت کو بتا رکھا تھا، اور نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا وہ دن اس نصف شب کی گود سے نکلنے والا دن ہی تھا۔ میں نے اسے لینڈ لائن فون لگوا کر دیا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی اس سے بات کی۔ اس نے بتایا وہ ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا تمہیں دوستوں کی محفل میں متعارف کروا کر اور سامان مصوری دلوا کر کہیں ٹھہراؤں گا اور خود شہناز کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن اسی شام اس سے فون پر رابطہ کرنے پر معلوم ہوا اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور مجھے فوراً اس کے پاس جانا تھا۔ محلے میں موجود مڈ وائف اسی روز کسی فوتگی پر چلی گئی تھی اور وہ اکیلی تھی۔ اس ایمرجنسی میں تم نے بتایا تم لاہور میں کسی کو جانتی تک نہیں۔ وہ تمہاری غلط بیانی تھی، لیکن تمہیں اس بات کا مارجن دیا جا سکتا ہے کہ تم دل کے ہاتھوں مجبور تھیں، کہ تم میرے ساتھ مزید وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ تم جو ناواقف تھیں کہ آنے والے وقت کا کیا پتہ، رومانس سے بھرپور ہویا خون آشام نکل آئے۔ اسی لیے بنا سوچے سمجھے میرے ساتھ چلتیں۔ وہ ڈھلتی شام، اترتا اندھیرا یاد ہوگا تمہیں جب میں دیوانہ وار اس محلے کی گلیوں میں بھاگ رہا تھا اور تم میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں شہناز کو اٹھا کر کسی بہترین اسپتال میں لے جاؤں گا، لیکن جب تک میں اس تک پہنچا مجھے دیر ہو چکی تھی۔ وہ اکیلی ہی تخلیق کا درد سہ کر بے حال ہو چکی تھی اور نئی جان کے وجود میں آنے میں شاید کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں پہلے ہی گلیوں سے بھاگ کر آنے کی بے احتیاطی کر چکا تھا۔ باہر نکل کر کسی محلے دار خاتون کو بلانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، جب ہی میں نے کوئی تجربہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام خود سر انجام دینے کا فیصلہ لمحوں میں کر لیا۔
فلزا جانتی ہے وہ صورتحال کیا تھی، اس کو بھی میں نے اپنی مدد کے لیے کہا۔ اس وقت یہ شناس کو پہچان چکی تھی، لیکن شناسائی پر رقابت غالب آ گئی اور یہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے تیسے ولادت ہو گئی۔ میں نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہی تھا کہ مجھے اپنی قمیض پیچھے سے کھینچتی محسوس ہوئی۔ میں نے بچہ چارپائی پر رکھا اور مڑ کر دیکھا۔ وہ اصلی اور ابدی منحوس شخص میرے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھرا تھا۔ اس وقت مجھے موت سے شاید کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے خوابوں کی وادی جل کر خاک ہو جانے کا منظر گھومنے لگا۔ میری طرف ایک وار آیا۔ میں نے ٹرانس کی کیفیت میں ہی اس وار کو روک لیا اور پھر باقاعدہ جیسے کشتی سی شروع ہو گئی۔ موت ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور میں زندگی کی لڑائی لڑنے کے لیے ذہنی طور پر لمحوں میں تیار ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا میرے ہاتھوں اور بازوں میں اس رات اتنی طاقت کیسے آ گئی۔ میں نے اس کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ وہ پسینہ پسینہ ہوا، میرے قدموں میں گرا اور میں نے ایک لمحاتی غلطی کر ڈالی۔ میں اپنی نیم اریاں بیوی پر چادر ڈالنا چاہتا تھا، جو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر کراہنا تک بھی بھول چکی تھی۔ میں نے چادر کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اسی ایک لمحے میں وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ اس رات مجھ پر اس کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ اس نے زمین پر گرا چھرا اٹھایا اور برائے تھکی ہوئی آواز میں بولا، لے پھر آج سے یہ اگر میری نہیں تو تیری بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے چھرا شناس کی گردن پر پھیر دیا۔ لہو کا ایک سمندر تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے بہنے لگا تھا۔ نہ کوئی نہ کراہ میری زندگی جاگنے سے پہلے سو چکی تھی۔ خون کے سمندر نے میری آنکھوں میں بھی خون اتار دیا تھا۔ میں اس کی طرف پاگلوں کی طرح بڑھا۔ وہ کایا آدمی تھا، جانتا تھا اب میں ہر کرنی کر گزروں گا۔ اسی کھڑکی کے راستے جس سے وہ اندر آیا تھا، سرعت سے باہر کود گیا۔ اس کا چھرا وہیں گر گیا، جسے اٹھا کر میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا کہ بچہ رونے لگا۔ میری توجہ بچے کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس وقت نہ جانے کیا معجزہ تھا کہ میری تمام حسیات 100% کام کرنے لگی تھیں۔ میرے سامنے بیوی کی سرکٹی لاش تھی، قاتل فرار ہو چکا تھا، نوزائیدہ بچہ تھا اور آگے پیش آنے والے حالات کا خاکہ ناچ رہا تھا۔ اس وقت فوری خیال بچے کو محفوظ ہاتھوں سے میں پکڑانے کا آیا تھا۔ فضل حسین اپنے کسی کام سے لاہور آیا ہوا تھا۔ اس میں پہلے ہی اس گھر میں آنے کو کہہ چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے پل کے پل میں دنیا بدل جانے والی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور فضا کی محبت کو آزمائش میں ڈالنے کو اسے پکڑا دیا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا، اس کا مجھے سمجھنا فطری عمل تھا۔ فضل حسین کی آمد کے ساتھ ہی میں نے اسے بس میں بیٹھنے کے لیے بھجوا دیا اور خود اپنی لوٹی ہوئی کائنات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کمال اعصاب تھے آپ کے، آپ نے خود پر قابو کیسے رکھا؟ میں نہیں جانتا، میں آج تک نہیں جان پایا کہ خود کو میں نے کنٹرول میں کیسے رکھا۔ مجھے پیش آنے والے حالات صاف نظر آ رہے تھے، میرے ہاتھ خون سے رنگے تھے اور میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام ہونے والا تھا۔ چھرا میرے ہاتھ میں تھا اور جائے وادات پر صرف میں ہی موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم ہوتا تو کیا نظر ہونے والا تھا، یہ بھی جانتا تھا۔ تازہ زچگی سے فارغ ہونے والی عورت قتل ہوئی تھی، اس کا بچہ کہاں تھا؟ فضا اس معاملے میں بے گناہ الجھ جاتی، اس لیے میں نے جذبات کو اعصاب پر حاوی ہونے سے روکا۔ فضل حسین واپس آیا اور پھر سراج اور رابعہ بھی آ گئے۔ یہ جانتے ہوں گے کہ میری کیفیت کیا تھی۔ سراج محبت میں وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جسے رابعہ نے دہرایا، مگر میں جانتا تھا ان دونوں کی جائے وادات پر موجودگی ان کو بھی لمبے مقدموں میں گھسیٹ لے گی۔ جبھی وہ دھمکیاں دے کر ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، جس پر آج بھی یہ بدگمان ہیں۔ ان کے ساتھ معصوم بچی تھی، میرے بچے ماں سے محروم ہو چکے تھے۔ وہ بچی بے گناہ رل جاتی۔ میں جس خیال سے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کر وہاں سے بھگا رہا تھا، اسی خیال پر یہ مجھ سے نالاں ہیں۔ بلال سلطان نے سراج اور رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے سر جھکا لیے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پولیس پہنچی یا نہیں؟ آپ پکڑے گئے؟ اور اگر پکڑے گئے تو آج تک بچ کیسے رہے؟ اس شاطر نے اپنے بھی بندوں کے ذریعے اس مکان میں قتل ہو جانے کی اطلاع کروائی اور پھر پولیس بھجوائی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا تھا کہ پولیس میرے سر پر تھی۔ تو آپ پکڑے گئے، ظاہری سی بات ہے قتل ثابت ہو گیا۔ بلال سلطان نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ذرا سا آرام دینے کی کوشش کی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو ہاتھوں کی ہتھیلی سے دبایا۔ میں نے کہا، نا چودھری صاحب،
اللہ کو میری زندگی منظور تھی، حالانکہ ہر بار وہ مجھے ہی قتل کرنے آیا، ہر بار میں بچ گیا، آخری بار بھی میں بچ گیا اور وہ چلی گئی جس کے خوبصورت دل کو میں نے تاعمر پوجنا تھا، انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں سوچتا تھا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں، عدم ثبوت کا بھی کوئی امکان نہیں، میری موت طیفے کے ہاتھوں نہیں پھانسی کے جھولے پر لکھی ہے، لیکن اللہ کو ایک مرتبہ پھر میری زندگی منظور تھی۔ میں 6 مہینے جیل میں رہا، پیشیاں اور تاریخیں پڑھتی رہیں، میرا تو کوئی گواہ نہیں تھا، نہ پیروی کرنے والا۔ میں سوچتا تھا یہ پیشیاں تاریخیں محض زندگی کے باقی سانس تھے جو بہرحال مجھے لینے ہی تھے۔ اس دوران سعد کا کیا بنا؟ اللہ جزا دے فضل حسین کو، بہت ہی وفادار ثابت ہوا، واحد وہ شخص تھا جو کہتا تھا قتل میں نے نہیں کیا، عدالت میں گواہیاں بھی دیتا رہا کہ جائے واردات کو غور سے معائنہ کیا جائے، فرش کے گرد پر 2 افراد کے قدموں کے نشان ہیں اور وہ نشان اس طرح موجود ہیں جیسے دونوں کشتی لڑ رہے ہوں، کمرے کی دیوار پر خون آلود ہاتھوں کے نشان ہیں، ان کا بھی معائنہ کیا جائے، مگر ہم کمزور تھے اور ہماری مخالف پارٹی تگڑی تھی، وہ جرم کی دنیا کا بادشاہ تھا اور میں گمنامی کا فقیر۔ اس دوران فضل اور میمونہ نے سعد کی دیکھ بھال یوں کی کہ کیا میں خود کرتا۔ میں کسی بھی پیشی پر پھانسی کے حکم نامے کا منتظر تھا کہ مخالف پارٹی کے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ طیفے کے دوست راست نے پولیس کے روبرو ان تمام وارداتوں کا اعتراف کر لیا جو کہ ان لوگوں نے کی تھیں، لیکن ڈال کسی اور پر دی گئیں۔ انہی وارداتوں میں سے ایک شہناز کا قتل بھی تھا، اس شخص نے بتایا۔ قتل کے ارادے سے وہ اور طیفہ اکٹھے نکلے تھے، وہ باہر پہرہ دے رہا تھا جبکہ طیفہ کھڑکی سے اندر کودا، وہ کھڑکی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آلۂ قتل کے متعلق اس نے تفصیل سے بتایا کہ کہاں سے اور کس نے خریدا، اب مقدمے کا رخ ہی بدل گیا۔ اوہ کیسا اتفاق ہے! سامعین اپنی اپنی نشستوں کے کنارے پر بیٹھے تھے، متجسس اور حیران۔ بس پھر یوں ہوا جس سے دنوں میں رت بدل گئی۔ طیفہ گرفتار ہوا، ثبوت اکٹھے ہوئے اور اگلے 2 ماہ کے اندر مجھے بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ طیفہ اپنے ہی ساتھیوں کی لڑائی کی لپیٹ میں آ گیا۔ جسے اللہ رکھے، چودھری صاحب نے کہا۔ جی جسے اللہ رکھے، بلال نے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیلی، حالانکہ اس وقت مجھے اپنے جمے جانے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کے لیے تنکا تنکا جوڑ رہا تھا۔ وہ آشیانہ بننے سے پہلے قتل کر دی گئی۔ جس بچے کا منتظر تھا وہ بقول فضا کے مر چکا تھا۔ ایک ساتھ تھا جو مجھ سے زیادہ فضل اور میمونہ سے مانوس تھا۔ المیوں کی کوئی ایک قسم نہیں ہوتی چودھری صاحب، المیہ 1000 شکل رکھتے ہیں۔ میں اپنے تئیں بہت شاطر ذہن رکھتا ہوں، لیکن میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ رقابت، حسد، غصہ، اختیار، رشک سب مل کر میری معصوم سی محبت کے پیچھے پڑے اور اسے کھا گئے۔ میں ایک عام سا انسان تھا، واقعات کی ترتیب نے میرے اندر عام سے خاص بن کر دکھانے کا ری ایکشن پیدا کر دیا۔ مجھے اس پیسے کے حصول کا جنون ہو گیا جو نہیں تھا تو میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اب میں اس کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ذریعے اپنے لٹیروں کو لوٹ سکوں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ طیفہ قانون سے سزا پائے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ پولیس، وکیل، جج، عدالت، اس کے لیے مجھے کچھ بھی خریدنا پڑے میں خرید لوں، اور اللہ کا کرنا دیکھیے جیسے ہی میں بے گناہ ثابت ہو کر حوالات سے باہر آیا اور میں نے کاروبار دوبارہ جوائن کیا، پیسہ ہن کی طرح مجھ پر برسنے لگا۔ وہ مجھ پر یوں مہربان ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ شاندار گھر، گاڑی، نوکر چاکر سب اختیار میں آ گئے۔ پھر تو آپ نے طیفے کو مار ڈالنے کے اختیار بھی ضرور خریدے ہوں گے، چودھری صاحب نے کہا۔ کسی کی جان لینا انسان کے اختیار میں کہاں ہوتا ہے چودھری صاحب، بلال سلطان نے سر جھٹکا، ورنہ اپنی اپنی زندگی میں ہم سے تقریباً ہر شخص کسی ایک کو قتل کرنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ پولیس، وکیل، جج، عدالت سب خرید لینے کی سکت آ جانے کے باوجود طیفے کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار سکا۔ وہ اپنے سیل میں ایک روز مردہ پایا گیا، غالباً اس نے کوئی زہر چاٹ لیا تھا۔ ہاں، ایک سی آوازیں ایک مرتبہ پھر کمرے میں ابھریں۔ سب کچھ انسان کو دے کر صرف اختیار اللہ انسان کو عطا نہیں کرتا، بلال نے کہا۔ وہ عطا کر دے تو بندے کی سرکشی کبھی تھامی نہ جائے۔
یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کام اپنی خواہش پر کر لیتے ہیں، تو اسے بھی اپنا اختیار سمجھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ اختیار نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی اور اجازت ہوتی ہے جو ہماری خواہش پر شامل ہو کر اسے ہو جانے کا حکم سنا دیتی ہے، ورنہ سچ پوچھیں تو بندہ بڑا ہی بے بس اور مجبور ہے۔ بھائی جی، بھائی صاحب، بلال کے خاموش ہونے پر بلند آواز میں روتے ہوئے مولوی سراج اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کا ایک شمسا بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم اتنے سال آپ پر گلا شکوہ کرتے رہے۔ نہیں سراج، بلال نے نرمی سے کہا، تم لوگوں کی حالت دیکھ کر جو شرمندگی آج میرے اندر اتری ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر لگا سکتے، کیونکہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں، تمہارے پیروں میں پڑ جاؤں، عمر بھر اللہ سے درخواست کروں کہ معاف کر دے، تو بھی شاید معافی نہ ملے۔ بلال سلطان کہہ رہے تھے اور فلزا اور رابعہ ششدر بیٹھی اس شخص کو گریہ کرتے دیکھ رہی تھی جو ان کے نزدیک انا پرست، ضدی، خود غرض اور مفاد پرست تھا۔ میں سمجھتا تھا میں سعد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور جتنا بھی میں اسے جانتا تھا اس کے مطابق اسے کسی سے مستقل محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن تمہارے سلسلے میں شاید وہ بے بس ہو گیا تھا۔ نور فاطمہ سے ملنے کے بعد لاہور واپس آتے ہوئے ابراہیم نے کہا، تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، تم سعد کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ مہنور نے کہا، سچ کہوں تو وہ اتنا غیر متوقع شخص ہے کہ مجھے لگتا تھا ایک روز وہ سارا سے شادی کا اعلان کر دے گا، حالانکہ سارا کے سلسلے کو اس نے مجھ سے چھپایا ہوا تھا، لیکن میں اس کی جاسوسی میں لگے رہنے کی عادت میں مبتلا تھا، اور یہ عادت مجھے انکل نے ڈالی تھی، اسی لیے سارا کے سلسلے کو میں جان چکا تھا، اور میں سمجھتا تھا جس طرح وہ اس کا خیال کرتا ہے شادی بھی اسی سے کرے گا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی، مہنور نے کہا، اس کا مطلب تم بھی کوئی خاص نہیں جانتی تھی اس کو۔ ابراہیم قہقہ لگا کر ہنس دیا، اور اس احمق کو دیکھو، جو باتیں اسے تم سے کہنی چاہیے تھیں اس ان پڑھ جاہل بڑھیا نور فاطمہ کو سناتا رہا رات بھر بیٹھ کر۔ پلیز ابراہیم، مہنور نے سخت لہجے میں کہا، جن باتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو ان میں اتنے سخت تبصرے مت کیا کرو، جتنا میں سمجھا ہوں اتنا ہی تبصرہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم متاثر ہوئے بغیر بولا، کیسی ان رومانٹک بات ہے کہ تم کو اپنے بارے میں اس کے خیالات نور فاطمہ سے سننے کو ملے، وہ بھی پنجابی زبان میں۔ ہاں ہاں ہاں، شٹ اپ ابراہیم، مہنور کو غصہ آنے لگا، ویسے نور فاطمہ کتنی اچھی ہے، اگر تھوڑی سی ریفائنڈ ہو جائے تو میں اسے اپنے کیفے میں ملازم رکھ لوں۔ شٹ اپ ابراہیم۔ اچھا چلو، اعلیٰ حضرت نور فاطمہ کے بارے میں بات نہیں کرتا، مگر ایک بات بتاؤ، سعد بھلا انکل کو مار دینے کا ارادہ کیوں کر چکا تھا؟ کیونکہ وہ گمان اور بدگمانی کی سرحد پر پھنس کر رہ گیا تھا، جن گتھیوں کے صرف سرے وہ کھول سکا انہوں نے اسے بے بس کر دیا، اور ساتھ تو ساتھ تھا جو حالات میں سن اور دیکھ رہی ہوں، دل تو میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ قتل نہ صحیح ان کا سر تو ایک مرتبہ پھاڑ ہی دوں۔ ایک تو تم سارے لوگ باتیں بہت مشکل کرتے ہو، ابراہیم نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر اسلام آباد چلا جاؤں گا، تم جس مقصد کے لیے مجھے لائی تھی وہ پورا ہو گیا، اعلیٰ حضرت بی بی نور فاطمہ سے ملاقات ہو گئی، اب تم اپنی ممی کا دل خوش کرو، اپنی پڑھائی شروع کر دو۔ ہاں ایسا ہی کروں گی، اس نے دھیان گاڑی کی کھڑکی سے باہر کے مناظر پر منتقل کر دیا۔